آداب ناظرین، میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ دوستو، بہار میں آپ کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اردو انوادک پر۔ جیسے ہی ڈیٹ آ جائے گی تو ہم آپ کو مطلع کر دیں گے۔ آپ اپنے امتحان کی تیاری میں مشغول رہیے گا اور اچھی طرح سے تیاری کر لیجیے گا۔ جو بھی کتاب آپ کے پاس ہے اس کتاب کو آپ پڑھیں اور ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ دوستو، ہم اسی امتحان کے متعلق یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں اور میں بہار والوں سے خاص کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے کرنے سے کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے۔ کبھی کبھی مجھے میسیج ملتے ہیں کہ ہم نے آج ہی ویڈیو دیکھا ہے، تو دوستو آپ کے نصاب میں یعنی آپ کے سلیبس میں شامل ہے اردو ویاکرن، جس کو اردو قواعد کہتے ہیں۔ ہم 2 ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہماری ویڈیو ہیں اردو قواعد پر، وہ بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ علم بلاغت بھی آپ کے سلیبس میں ہے، واحد جمع بھی ہے، اس پر بھی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہیں، وہ بھی دیکھیے گا۔ لیکن تازہ بھی آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تذکیر و تانیث ہے جس کو مذکر مؤنث کہتے ہیں، دوستو اس پر بھی ویڈیو اپلوڈ ہے اور یہ بھی آپ دیکھیے گا۔ محاورے ہے، محاورے کی ویڈیو بھی موجود ہے، لیکن آج ہم آپ کو محاورات لے کر آئے ہیں، یعنی کہ محاورات جمع ہے اور محاورہ اس کا واحد ہے اور محاورے بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ اردو محاورات ہے۔ ضرب المثل ہے اور اس کی جمع ہے ضرب الامثال، اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ یہ بھی ایک محاورے کی طرح ہی ہوتے ہیں ضرب الامثال، اور ملے جلے ہوتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ضرب الامثال بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں جیسے کہ واحد جمع۔ ضرب الامثال بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح سے محاورے ہوتے ہیں، یہ بالکل ملے جلے ہیں۔ آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ محاورات، روزمرہ محاورات اور اپنی تحریر کو پر اثر بنانے کے لیے ہم محاورات کا استعمال کرتے ہیں۔ محاورے میں الفاظ کے معنی بظاہر تو سیدھے سادے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے معنی بہت گہرے ہوتے ہیں۔ جیسے 9 2 11 ہونا، دیکھنے میں اس محاورے میں 9 + 2 = 11 ہوتے ہیں، لیکن یہ بھاگ جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ 9 2 11 ہو گیا، یعنی بھاگ گیا، اپنا کہ کسی سے ڈر کے بھاگ گیا یا کوئی کام چھوڑ کر بھاگ گیا، 9 2 11 ہو گیا، یا 9 2 11 ہو جا۔ تو یہ اکثر محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دیدے نچانا، الو بنانا وغیرہ وغیرہ یہ محاورے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہاں چند محاورات، ان کے معنی اور استعمال دیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو استعمال نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے استعمال کر کے آپ کو بتایا ہے۔ ویسے تو محاورات کا استعمال نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اگر آ بھی جاتا ہے کہ اس محاورے کا استعمال بھی کیجئے تو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے جو محاورے چنے ہیں انشاءاللہ اسی میں سے محاورے آئیں گے، اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور اگر یہ کہیں کہ محاورے کو ہندی میں لکھیے تو ہندی میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں چند محاورات، ان کے معنی اور استعمال دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، اپنا الو سیدھا کرنا۔ اس کے معنی ہیں اپنا مطلب نکالنا، یعنی کسی کو بے وقوف بنا کر اپنا مطلب نکالنا۔ اسد ہمارے یہاں روز آتا ہے اور اپنا الو سیدھا کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ اس کا استعمال ہو گیا اور اس کو انڈر لائن کر دیا، الو سیدھا۔ آٹے میں نمک ہونا، یعنی کہ بہت کم ہونا، اس کے یہ معنی ہے بہت کم ہونا۔ بقول پرنسپل صاحب، بقول کے معنی ہے کہا گیا۔ بقول پرنسپل صاحب، اب محنتی بچے آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں، یعنی بہت کم رہ گئے ہیں، اس کا یہ معنی ہے اس جملے کا۔ تیسرا سوال ہے اینٹ سے اینٹ بجانا۔ اینٹ سے اینٹ بجانا یعنی برباد کر دینا اور لڑا دینا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اکثر لوگ کسی مسئلے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ برباد کر دینا، لڑا دینا چاہتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے، اور کم کرنا نہیں چاہتے، تو اس کے معنی ہیں برباد کر دینا، لڑا دینا۔ اس کا استعمال ہے اس نے غصے میں کہا میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔
چوتھا سوال ہے ہوا سے باتیں کرنا یعنی کہ بہت تیز دوڑنا، یہ اس کے معنی ہے بہت تیز دوڑنا۔ میسم کی موٹر سائیکل ہوا سے باتیں کرتی ہے یا شاکر کی موٹر سائیکل ہوا سے باتیں کرتی ہے، کسی کا بھی نام آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ ہوا سے باتیں کرنا یہ آپ کے پاس انڈر لائن ہو رہا ہے، اور وہی انڈر لائن ہوگا وہی اس میں استعمال کیا جائے گا جو اس کے محاورہ آپ کے لیے آئے گا۔ ٹیڑھی کھیر ہونا یعنی مشکل کام ہونا، اس کے یہ معنی ہیں اور استعمال ہے، یہ بہت بھاری پتھر ہے، اس کو ہٹانا ٹیڑھی کھیر ہے، یہ اس کے معنی ہیں اور یہ اس کا استعمال ہو گیا۔ آگ بگولا ہونا یعنی غصہ ہونا، بہت زیادہ غصہ ہو جانا، جھوٹ بولنے پر ماسٹر صاحب آگ بگولا ہو گئے، تو یہ ہے غصہ ہونا۔ دانت کاٹی روٹی کھانا، اس کے معنی ہیں بہت محبت ہونا۔ آٹھواں عید کا چاند ہونا، مدت کے بعد دیکھنا، یہ اس کے معنی ہیں بعد دیکھنا کہ تو عید کا چاند ہو گیا۔ اکثر کہتے ہیں ابے بڑا دن بعد آیا بھائی ہے، عید کا چاند ہو گیا، تو یہ یہاں اس کا استعمال ہوگا، عید کا چاند ہو گیا۔ جب وہی صاحب بہت دن کے بعد آئے تو دوست بولے یار تم تو عید کا چاند ہو گئے، دیکھیے آگے وہی بات، عید کا چاند ہو گئے، یہ ہے اس کا استعمال۔ ہاتھ ڈالنا یعنی کام شروع کرنا، اس کے یہ معنی ہیں کام شروع کرنا۔ عباس جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ آسمان سے باتیں کرنا، اس کے معنی ہیں بہت اونچا ہونا، یعنی قطب مینار آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پیر اکھڑنا یعنی کہ ہمت ٹوٹنا، یہ اس کے معنی ہیں۔ پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کی فوج کے پیر اکھڑ گئے، یہ جملے کا استعمال ہو گیا، بہت خوبصورت استعمال ہوا ہے۔ اور 12واں سوال ہے ہاتھ ملنا یعنی پچھتانا۔ حمید نے دل لگا کر نہیں پڑھا تو اس کو ہاتھ ملنے پڑے۔ 13واں سوال ہے بے پر کی اڑانا یعنی جھوٹ بولنا، یہ اس کے معنی ہیں۔ نواب کی بات کا کیا اعتبار، وہ تو بے پر کی اڑاتا ہے، یہ استعمال ہو گیا۔ آنکھ کا تارا ہونا یعنی بہت پیارا ہونا، یہ معنی ہو گئے۔ 15واں سوال ہے بیڑا اٹھانا یعنی ارادہ کر لینا، یہ معنی اس کے ہیں۔ اس کا استعمال ہے عابد نے اس سال پاس ہونے کا بیڑا اٹھایا۔ 16واں سوال ہے بے آبرو ہونا یعنی بے عزت ہونا، یہ معنی ہیں۔ بے آبرو ہو کر جینے سے مرنا بہتر ہے۔ 17واں سوال ہے ٹیڑھی کھیر ہونا یعنی مشکل کام ہونا، یہ معنی ہیں اس کے۔ اب ہائی اسکول پاس کرنا ٹیڑھی کھیر نہیں ہے۔ 18واں دانت تلے انگلی دبانا یعنی تعجب کرنا، یہ معنی ہے اس کے۔ کمال کی ذہانت پر سب لوگ دانت تلے انگلی دباتے ہیں، یہ استعمال ہو گیا۔ 19واں سوال دال نہ گلنا یعنی کام نہ بننا۔ ماسٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی دال نہیں گلے گی، یہ استعمال ہے۔ دل پھٹ جانا، اس کے معنی ہیں نفرت ہو جانا۔ حامد کی باتوں سے تو انجم کا دل پھٹ گیا۔ اگلا محاورہ ہے آنکھیں چرانا یعنی بے مروت ہو جانا، یہ معنی ہیں۔ کام نکل جانے کے بعد اسلم مجھے بازار میں ملتا ہے تو آنکھیں چرا لیتا ہے، یہ دیکھیے استعمال یہاں ہو گیا اس کا۔ منہ پھلانا یعنی ناراض ہو جانا، یہ معنی اس کے ہیں۔ 23واں سوال ہے چراغ پا ہونا یعنی غصہ ہو جانا، یہ معنی ہیں۔ تم تو ذرا سی بات پر چراغپا ہو جاتے ہو، استعمال ہو گیا۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا، نئی بات پیدا کرنا، جلدی کرنا، یہ ہے اس کے معنی۔ رمیش ذرا اطمینان رکھو، میں ہتھیلی پر سرسوں نہیں جما سکتا، یہ استعمال اس کا بہت خوبصورت ہے، دوستو لکھ لیجئے گا اپنی کاپی پر۔ دل بھر جانا یعنی خواہش پوری ہو جانا، یہ اس کے معنی ہیں۔ 26واں سوال رنگ فق ہو جانا یعنی پریشان ہو جانا۔ فیل ہونے کی خبر سن کر سعیدہ کا رنگ فق ہو گیا، یہ استعمال ہو گیا۔ رسید نہ دینا یعنی پتہ نہ دینا، یہ اس کا معنی ہوتے ہیں رسید نہ دینا۔ تم تو یار ایسے گئے کہ رسید تک نہ دی، یہ استعمال ہو گیا۔ 28واں سوال ہے دماغ چل جانا، عقل کھو جانا، یہ اس کے معنی ہیں۔ دوستو یہ بہت اچھے محاورے ہیں اور ان محاوروں کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجیے گا، انشاءاللہ اسی میں سے ہی آپ کے پیپر میں محاورے آئیں گے۔ مشرف کے والد نے غصے میں کہا امتحان قریب ہے اور تم وقت برباد
کر رہے ہو کیا دماغ چل گیا ہے، یہ استعمال اس کا ہو جاتا ہے۔ 29واں سوال ہے ہوا ہو جانا یعنی بھاگ جانا، جیسے کہ 9-2-11 نہیں، 9-2-11 اور ہوا ہو جانا کے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، بھاگ جانا۔ یہ چور سپاہی کو دیکھ کر ہوا ہو گئے، یہ استعمال ہو گیا اس کا۔ 30واں سوال دل سے اترنا یعنی محبت کم ہونا، اب یہ کپڑے میرے دل سے اتر گئے ہیں دوستو، یہ اس کا استعمال ہو گیا، اور محبت کم ہونا یہ اس کے معنی ہو گئے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اردو محاوروں پر۔ یہ محاورے آپ کو کیسے لگے اور ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا بے حد اور بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ دوستو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔